آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرمانے نے امت مر جائے، ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور میں شبیر بردرز ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے، شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے، کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں، یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں. ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں دے رہی. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھڑ دو، آجا آجا بابا جی آجا، پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹی ہیں، تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے کلی ہے، انہیں سنبھالے ہے سارا کچھ، نسے دعائیں. پہلے 295 سی اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہے اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائے؟ امت کیوں مرے؟ امت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. تیرے بابے مر جائیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں، امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. ہوں ریٹائرمنٹ لے لی باویاں نے، پہلے بم پھڑ دے سن قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پول تے دربار دے آگے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ، بم 55 لوگ شہید ہو گئے، وہ باوے کو آتش کیش ڈراپ ہو گیا. ہوں بابے فیل ہو گئے نے یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے. ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ رہا، تم کڈو بابے. تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا، ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی. اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں. ہاں اب میمز بنے گی، یہ تمہیں سزا ملی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں. جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، نعرہ ریسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں. دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہ اردو کا محاورہ ہے، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. وہ ہمارے بلال قطب بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر، تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ اردو کا محاورہ ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. ایک کہانی کراندے سونا تم، میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو، لو ثابت کرتا جائے، لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے. اور قرآن و سنت کی تو تھیم ہی یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں، دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی. امام بخاری، امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے، ان کی کتابیں ہم نے
سجا کے رکھی ہے 1200 سال بعد. ان کی لیگیسی، ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی، ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. او جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان دین دی. جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا. نہیں وہ گل تھوڑی ٹھیک ہے لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں تھوڑے بزرگوں نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. یہ تو کافر نے نا. نہیں مسلمان بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک، ہاں سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی. وہ چھڑ دو 90 لاکھ نو، اس ٹائم تے سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی 90 لاکھ. جھوٹے ہو. چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو اس ماڈرن دور میں کلمہ پڑھایا. غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، قربانیاں دی ہیں. مانو نہ انہیں بھی سلطان الہند. کہتے ہیں نہیں اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. اب تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دیں، اب تو سلطان الورلڈ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے. باباؤں کے بابا نسے تو وہ تھوڑے بزرگاں دے مزاراں ہوتے تے 50-60 روپے لیندے نے جتی دا وہ ٹوکن دے. ہماری یہاں پہ آتے ہیں سینکڑوں لوگ، 1 روپیہ بھی نہیں کسی سے لیتے، کھلاتے ہیں اپنی جیب سے. اب بتاؤ بڑا داتا کون ہوا پھر؟ وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے. یار بزرگ کیوں نہیں حفاظت کرتے جوتیوں کی؟ کہنا جی وہ ایک چور دربار بڑا انا ہو گیا، اے ذرا جوتیاں رکھو نا باہر، میں تکنا کون انا ہوتا ہے. بلکہ سارے مجاور ہٹاؤ، تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے نا وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے، کوئی بھی نہیں انا ہوئے گا. سنے نہیں وہ دربار تو چندہ چکے انا ہو گیا. تسی دربار نہ خالی کرو نا، میں بندہ بھیجنا وا انا ہوتا ہے کوئی. سب کہانیاں کرائی ہیں جی. اب میمز بنے گی میرے بھائی. ہاں یہ ذہن میں رکھنا. میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کیونکہ میں جینولی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے. صرف یہ چند نام تھے. جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ جب وہ آگے دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پہ پایا ہے، ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کی ہے. انجینئر صاحب ہاتھوں اللہ رکھا کرے. وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرعون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا. بالکل بات ہم نے نرمی سے ہی کی ہے اللہ کے فضل سے. جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر گستاخ رسول کہو گے پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ذہن میں رکھنا. اور دوسری بات، تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منسوب کرتے ہو؟ ہمارا دین تو دین ابراہیم ہی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. دیکھو میرے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں تو قرآن میں ہے جب ان کے ابے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاخ ہو گیا، اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورۃ الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا انہوں نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابا جی تسی بھی تواڈے سارے بزرگ بابے ساری گمراہ سن. کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں؟ جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہ تھے. یہ ابراہیمی زبان ہے.